حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو اس انداز میں نہیں کہ کوئی چاہے تو پڑھ لے اور چاہے تو نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پہ بھی، اور بعض روایات میں عورت کا بھی ذکر ہے، عورتوں میں بھی، مرد پہ عورت پہ دونوں پہ فرض ہے کہ علم حاصل کرے۔ ان پڑھ رہنا، جاہل رہنا اسلام میں سرے سے جائز ہی نہیں ہے، تو ہمارے علم کمپلسری ہے، لازمی ہے، اور صرف لازمی ہی نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس کے لازمی پن کو نافذ کر دے اور جبراً تعلیم دلوائے، اور مفت بھی، اس لیے کہ جب آپ ایک چیز کو لازمی کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے سہولتیں دینا آپ کا کام ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ علم کو لازمی کیا جائے، علم کو مفت کیا جائے، اور ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو اس میں اونچا مقام رکھتے ہیں، جن میں ٹیلنٹ ہے، جن میں ذہانت ہے، ان کے لیے خصوصی وظائف دیے جائیں تاکہ علم میں مزید وہ ترقی کریں، وہ کسی ایک درجے میں پھنس کے نہ رہ جائیں۔ اپنے معاشی مجبوریوں کے تحت معاشی مجبوریوں کی رکاوٹ، یہ زنجیر ان کے پاؤں سے ہٹا دی جائے تاکہ وہ اچھے مناسب وظائف لے کے علم کو آخری درجے تک حاصل کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں، اور پھر قرآن مجید کا یہ کہہ دینا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے متعلمین کا، طالب علموں کا، اور پھر آگے چل کے اساتذہ کا ایک بلند مقام بیان کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ دیکھو اللہ سے تو صرف عالم لوگ ہی ڈرا کرتے ہیں، اللہ کی خشیت کا حق صرف اہل علم ہی ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی خشیت اتنی ہی ہوگی جتنی کہ اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ سے محبت اتنی ہی ہوگی، اس سے تعلق اور قرب اتنا ہی ہوگا جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی۔ یہی ایک سفر ہے جس کو ہم سفر حقیقت کہتے ہیں، یہی سلوک کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ تعلق میں، محبت میں، خشیت میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ یہ اہل علم کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، اساتذہ کا کام ہے۔ اس اعتبار سے اساتذہ کو جو مقام اسلامک سوسائٹی میں دیا جاتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کو نہیں دیا جاتا، وہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا۔ اسلامی معاشرے میں سب سے اہم مقام استاد کو حاصل ہے، اور وہ معاشرہ جس میں استاد کو اس کا صحیح مقام نہیں ملتا ہے وہ سب کچھ ہوگا مگر وہ مسلم اور اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک فقیہ وہ ہوتا ہے جو دین کو گہرائی سے سمجھنے والا ہو، ایک فقیہ 1000 عابد کے مقابلے میں شیطان پہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ فضیلت علم کے بارے میں چند احادیث ہمارے سامنے ہیں، میں صرف 1-2 احادیث پڑھوں گا۔ اس میں ایک حدیث ذرا طویل ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا اے ابو درداء، میں رسول اللہ کے شہر مدینہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے جس کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو، اور کوئی غرض بجز اس کے میرے یہاں آنے کی نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے سفر اختیار کرے اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے
اپنے پروں کا اس پر سایہ ڈالتے ہیں، اور عالم کے ہر وہ چیز جو آسمان کے اندر ہے اور زمین پر ہے، مثلا انسان، جن اور حیوانات وغیرہ، وہ عالم کے حق میں استغفار کرتی ہے، اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ 14ویں رات کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے، اور عالم پیغمبروں کے وارث اور جانشین ہیں، اور انبیاء کا ورثہ دینار اور درہم نہیں ہے، بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث انہوں نے علماء کو بنایا ہے۔ تو جس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ تو ایک حدیث تو اس سلسلے میں یہ ہے، اور ایک حدیث بہت مختصر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کے سوا کسی چیز پر حسد جائز نہیں، دو قسم کے لوگوں پہ۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، وہ اسے حق کی راہ میں صرف کرنے پر لگ گیا۔ دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، وہ اس سے فیصلے کرتا ہے، اس علم کو سکھاتا ہے۔ اور ایک حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مجموع الزوائد میں ہے کہ دیکھو تمہیں اس حال میں صبح کرنی چاہیے کہ تم یا عالم ہو یا متعلم ہو یا علم سننے والے ہو یا علم سے محبت رکھنے والے ہو۔ اگر کوئی پانچویں صورت اختیار کی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم کی فضیلت کے بارے میں ہاں ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مرتا ہے تو اس کا علم منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے بعد کے لوگ متمتع ہوں، نمبر 3 صالح فرزند جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں، صدقہ جاریہ، اس کا علم جو وہ پھیلا کے گیا، اور اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم کی فضیلت ہے اور علماء اور طالب علموں کی فضیلت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کے ارشاد فرمائی۔ یہاں تعلیم کے آداب کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو اتنا پڑھاؤ کہ ان میں ابھی سننے کا، سمجھنے کا، علم حاصل کرنے کا جذبہ، شوق موجود ہو، جہاں ان میں اکتاہٹ پیدا ہو وہیں روک دو۔ اور ایسا بھی نہیں کہ روزانہ تم ان کو درس دیتے پھرو، واز کہتے پھرو۔ فرمایا ہفتے کے ہفتے چلو 2 مرتبے کر لو، زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 3 مرتبے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، صرف ان لوگوں کو جو سننا چاہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں علم کی طلب، علم کی پیاس، علم کا شوق پیدا کرو۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اس طرح سے اٹھاؤ کہ لوگوں میں ایک تجسس پیدا ہو جائے، لوگوں میں بے قراری پیدا ہو جائے کہ یار یہ بات کیا ہے، اور پھر خود انہی سے پہلے جواب مانگو۔ اور جب وہ بے بس ہو جائیں اور واللہ ورسولہ عالم کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی، تو پھر ان کو انتہائی مختصر الفاظ میں، بہت سادہ الفاظ میں، عام فہم الفاظ میں ان کو اس بات کا ایسا جواب دو جو کبھی بھول نہ پائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تعلیم تھا۔ پہلے شوق پیدا کیا، پھر انہی سے پوچھا، تجسس پیدا کیا، اور پھر سوال کا جواب دیا، مگر وہ بھی انتہائی مختصر انداز میں۔